احتجاج سے پورا کوئٹہ جام ہو چکا ہے، لیکن حکومت کو پرواہ نہیں۔ کوئٹہ میں اسکول کے بچوں نے بھی احتجاجی جلوس نکالے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عدالت نے کس قدر برہمی کا ساری صورتحال پر اظہار کیا ہے۔ عطیہ اکرم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں۔ عطیہ، یہ عدم بازیابی کا معاملہ ہے ایک مغوی بچے کی، 6 دن سے یہ بچہ اغوا ہے، اور اب معاملہ آپ یہ دیکھیے کہ سپریم کورٹ ہی نہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے آئینی بینچ تک پہنچ چکا ہے۔ تو اب کیا اس حوالے سے مزید فردر آپ کے پاس اپڈیٹس ہیں؟ بالکل اشفاق، اگر اس پہ بات کی جائے تو بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ آج 8واں روز ہے۔ 15 نومبر کو صبح اسکول جاتے ہوئے اسکول وین سے عارف محلہ ملتانی روڈ سے بچے کو اغوا کاروں نے گن پوائنٹ پر اغوا کیا۔ اور سب سے بڑا سوالیہ نشان انتظامیہ پر یہاں اٹھتا ہے کہ کوئٹہ میں 7 ارب روپے کی لاگت سے جو ہے وہ سیف سٹی پروجیکٹ کے تحت 800 کیمرے لگائے گئے ہیں، اور وہ 800 کے 800 کیمرے انتظامیہ خود مان رہی ہے کہ خراب ہیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ بچے کو جی بالکل 800 کیمرے، یعنی کہ یہ خراب سیف سٹی اتھارٹی کے تحت اچھے خاصے مالیت کے یہ کیمرے ہیں جس کو لگانا ہی نہیں، ان کی مینٹیننس بھی ذمہ داری ہے، کیونکہ ایک کنٹرول روم کے ذریعے ان کو مانیٹر کیا جاتا ہے، ان میں فیشل ریکگنیشن سے سمیت ساری چیز ہوتی ہے۔ اور جب یہ کیمرے لگائے گئے تب انتظامیہ کا موقف تھا کہ اب چوری کی وارداتوں میں، سنیچنگ کی وارداتوں میں اور اغوا کی وارداتوں میں کمی ہو جائے گی، لیکن کچھ فرق نہیں پڑا کیونکہ ہمارے پاس وہ کیمرے ہی خراب ہیں۔ اگر وہ گاڑی ملتانی محلہ عارف روڈ جو ہے وہ شہر کا وسطی علاقہ ہے، گنجان آباد علاقہ ہے، وہ گاڑی یقیناً اڑ کے تو نہیں نکلی، وہ انہی مین شاہراہوں سے ہوتی ہوئی نکل گئی۔ پولیس اس کو اب تک ٹریس نہیں کر پائی۔ دوسری جانب گھر والے جو ہیں وہ یہاں پر سراپا احتجاج ہیں۔ پہلے روز سے بلوچستان اسمبلی کے سامنے انہوں نے کیمپ لگایا ہے، آل پارٹیز نے ان کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں پر سامنے بلوچستان ہائی کورٹ ہے۔ دوسرے دن بچے کے مصور کے والد نے جو ہے وہ چیف جسٹس یہاں سے بلوچستان ہائی کورٹ کے گزرتے ہیں، انہوں نے ان کو اپلیکیشن دی اور اس پہ سماعت ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے فردر جو ہے وہ چل رہا ہے سلسلہ، روزانہ احتجاج ہو رہے ہیں، اسکول کے بچے آ رہے ہیں، اور یہاں پر سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ اب تک حکومتی کوئی نمائندہ آیا ہی نہیں۔ اگر ہم ضلع انتظامیہ کی بات کر لیں تو ہمارے ڈی سی صاحب پاکستان میں ہیں ہی نہیں۔ یہاں پر سراپا احتجاج ہے، اسکول کے بچے آ رہے ہیں، مختلف پارٹیز آ رہی ہیں، بلوچستان ہائی کورٹ کے وکلا آئے، تمام لوگ آئے، اور سب کا ایک ہی سوال ہے کہ بلوچستان حکومت کا ایک نمائندہ بھی یہاں پر نہیں آیا۔ آج پھر جمعہ ہے، 8واں روز ہے بلوچستان اسمبلی میں، آج پھر 3 بجے جو ہے وہ بلوچستان اسمبلی کا جو اجلاس ہوگا، اور اس اجلاس میں آج تمام پارٹیز یہاں پر ان کے ساتھ پھر اظہار یکجہتی کریں گی۔ اپوزیشن نے پہلے بھی جو ہے بلوچستان اسمبلی میں یہ مسئلہ اٹھایا کہ اس بچے کو بازیاب نہ کروانے میں حکومت کیوں ناکام ہے، اور دوسری جانب ہم نے بچے کے والد سے جب بات کی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اب تک ان سے اغوا کاروں نے کوئی رابطہ بھی نہیں کیا، اور وہ بارہا اپیل کر رہے ہیں کہ ان کے بچے کو بازیاب کروانے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔ ٹھیک ہے عطیہ، بہت شکریہ آپ کا۔ عطیہ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ والد بتا رہے ہیں کہ اگر یہ اغوا برائے تاوان ہوتا تو اس کے لیے اب تک ان سے رابطہ ہو گیا ہوتا، لیکن رابطہ نہیں ہوا۔ لیکن یہ بات بڑی حیران کن ہے، ایک تو جو کیمراز ہیں وہ کام نہیں کر رہے۔ ان کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ کٹنگ ایج سیف سٹی کیمراز ہیں، اور 1400 میں سے 800 لگے تھے۔ پھر ایک درمیان میں یہ چیز سامنے آئی تھی کہ یہ جو جگہ جگہ یہ ڈیولپمنٹل ورک ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں ان کی جو فائبرز ہیں ان کو کٹ کر دیا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی مانیٹرنگ میں مشکلات نہیں، تو یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے، اور کیونکہ اس میں ریسورسز لگے ہیں، پیسہ لگا ہے، پیسہ عوام کے 7.5 ارب روپے کی لاگت سے۔ دوسرے یہ کہ حکومت کا کوئی نمائندہ اب تک اس احتجاج میں نہیں پہنچا جہاں پر اس کے بچے کے والدین بھی موجود ہیں۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ شاہد رند صاحب، پہلے تو یہ بتائیے گا آپ کے پاس انفارمیشن کیا ہے؟ بطور حکومت ذمہ داری بنتی ہے، عدالت بھی پوچھ رہی ہے کہ عدالت نے تو 6 دن کا، آج 7واں دن ہو گیا ہے، 6 دن سے بچہ اغوا ہے اور ابھی تک حکومت اسے ڈھونڈ نہیں پائی ہے۔ صدف، سب سے پہلے آپ نے کہا کہ کوئی بھی اس فیملی کے پاس نہیں پہنچا ہے۔ چیف منسٹر ہمسیلف فیملی سے مل چکے ہیں، اور اس کے علاوہ جو حکومتی بینچز پر موجود اراکین اسمبلی ہیں کوئٹہ سٹی کے، ایک روز قبل تک زرق مندوخیل وہاں موجود تھے جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون سے ہیں، کولیشن پارٹنر ہیں گورنمنٹ میں، وہ وہاں پر گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایم پی اے زمرت خان، ہماری رپورٹر نے رپورٹ کیا کہ کوئی ملا نہیں ہے۔ دیکھیں، your reporter told you, but I'm giving a clarification. ایسا نہیں ہے کہ فیملی سے کوئی رابطہ نہیں ہے، یا یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی بھی حکومتی رکن وہاں نہیں گیا۔ 6 دن سے 7 دن سے 8 دن سے 9 دن سے 10 دن سے 15 دن سے 20 دن سے 25 دن سے 30 دن سے 40 دن سے 50 دن سے 60 دن سے 70 دن سے 80 دن سے 90 دن سے 120 دن سے 180 دن سے 200 دن سے 300 دن سے 400 دن سے 500 دن سے 600 دن سے 700 دن سے 800 دن سے 900 دن سے 1000 دن سے 1100 دن سے 1200 دن سے 1300 دن سے 1400 دن سے 1500 دن سے 2000 دن سے 2500 دن سے 3000 دن سے 4000 دن سے 5000 دن سے 60 دن سے 70 دن سے 80 دن سے 90 دن سے 120 دن سے 180 دن سے 200 دن سے 300 دن سے 400 دن سے 500 دن سے 600 دن سے 700 دن سے 800 دن سے 900 دن سے 1000 دن سے 1200 دن سے 1500
تمام جو ہے فیملی اس سارے ایشو پر گورنمنٹ کے ساتھ آن بورڈ ہے. احتجاج اس فیملی کا حق ہے, اس حق کو کسی نے انکار نہیں کیا, کیونکہ ان کا ایک بچہ مسنگ ہے, اور اس کے لیے جو شہر کی مشینری ہے, پولیس کی مشینری ہے, مکمل طور پر کام کر رہی ہے. جس گاڑی میں اسے اغوا کیا گیا تھا وہ گاڑی مل چکی ہے, اور اس کے علاوہ کہاں سے ملی سر؟ کچھ سر دیکھیں, کچھ اشفاق ایسی چیزیں ہیں جن کو اس اسٹیج پر صیغہ راز میں رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, میڈیا پہ ڈسکس کر کے ہم اس کی جو انویسٹیگیشنز ہیں اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے. کچھ لیڈز ملی ہیں, ان لیڈز پر پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کام کر رہے ہیں, لیکن اس اسٹیج پر اگر ہم انہیں میڈیا پہ ڈسکس کرنا چلیں. اچھا, مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کے یہ جو سیف سٹی پروجیکٹ ہے, آپ کو پتا ہے کہ یہ تو ایک عام سی سی ٹی ویز ہوتے ہیں تو ان کے اوپر بھی بڑا ریلائی کیا جاتا ہے, لیکن یہ کٹنگ ایج ٹیکنالوجی اور پھر اس کے بعد جی کرمنل ڈیٹا بیس سے جو انٹیگریشن ان کی ہوتی ہے, فیشل ریکگنیشن ان میں ہوتی ہے, تو وہ کیمرے بتایا گیا کہ 800 کے قریب جو لگے تھے وہ کام نہیں کر رہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ ایسا ہی ہے؟ دیکھیں یہ پھر اشفاق اگین وہی سویپنگ اسٹیٹمنٹ ہے کہ سارے کام نہیں کر رہے. کچھ کیمرہ جو ہے وہ خراب ہوئے تھے. کتنے کیمرہ دیکھیں اس وقت جو نمبرز ہے تقریباً 200 کے قریب کیمرے تھے جن کی خرابی تھی. خرابی کی 2 سے 3 وجوہات تھی. ان کی 2 سے اشفاق لیٹ می کمپلیٹ. جی بولیے بردر. میں نے کہا کہ جو کیمرے خراب ہوئے تھے اس کی ملٹیپل ریزنز تھی. کہیں پر کچھ جو ہے ٹیکنیکل فالٹ میں تھی, کچھ کو بجلی کی شارٹیج کی وجہ سے وہ شارٹ ہوئے تھے. ان کی مرمت کے لیے جو فنڈز درکار تھے وہ فنڈز ریلیز ہو چکے ہیں. اور کوئٹہ سے کتنے عرصے سے کیمراز خراب ہیں؟ جی صدر, کتنے ٹائم سے خراب ہیں یہ کیمراز؟ دیکھیں یہ کیمرے کچھ رپورٹ ہوئے تھے کہ ان میں یہ پرابلمز آ رہی ہیں. چونکہ کوئٹہ سیف سٹی نیولی لانچڈ جسے کہتے ہیں ایک پروجیکٹ تھا, جنوری سے اس کا سلسلہ شروع ہوا تھا. لیکن میں آپ یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ کچھ کیمرے خراب ہوئے, 200 آپ نے نمبر دیا. آپ سوچئے ایک ایسا پروجیکٹ جس کو لانچ ہوئے ابھی کچھ عرصہ ہی نہیں ہوا, اور اس کے اندر سے 200 کیمرے ایسے ہیں کہ جن کے اندر ایشوز آ چکے ہیں. حالانکہ اس کے اوپر 7.5 ارب روپے کی لاگت سے ابھی تک یہ کیمرے لگے ہیں, باقی 1400 کیمرے اوور آل شہر میں لگنے ہیں. تو ان کی تو فوراً ان کی ریپلیسمنٹ ہونی چاہیے, کیوں نہیں ہوئی؟ فوراً ان کی ریپلیسمنٹ. آپ نے خود اشفاق کی بات کہی کہ جنوری میں ایک پروجیکٹ شروع ہوا. اس پروجیکٹ میں جہاں جہاں خرابیاں آئیں ان خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو کیمرے خراب ہوئے تھے ان کو رپورٹ کیا گیا. رپورٹ کرنے کے بعد اس کے لیے فنڈز کا اجرا ہو چکا ہے. لیکن لازمی سی بات ہے, آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ گورنمنٹ کے کچھ پروسیجرز ہوتے ہیں, پروسیجرز کو فالو کرنے میں کچھ ضرور وقت لگا ہے. لیکن اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس کے فنڈز کا اجرا ہو چکا ہے. اور جو ٹیکنیکل فالٹس 3 سے 4 قسم کے میں نے آپ کو بتایا کہ بجلی کی شارٹیج کی وجہ سے بھی کچھ کیمرے خراب ہوئے. یہ بھی بتا دیں یہ معاملہ ہے کیا, کیونکہ بچے کے جو والد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے کسی مغوی نے ابھی تک رابطہ نہیں کیا ہے. تو آپ کے خیال میں اس میں کتنی جلدی حکومت اس ساری چیزوں کو جا کر ٹریس کر لے گی, پولیس ٹریس کر لے گی, اور والد کے اسٹیٹمنٹ سے آپ کو کیا انفارمیشن ملی ہے؟ دیکھیں والد اس وقت لازمی سی بات ہے, وہ ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے والد کی اور بیٹے کی. اس وقت ان کی جو سچویشن ہے اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس پر رائزنی کرنا حکومت کی طرف سے درست نہیں ہوگا. پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اس پر کام ہو رہا ہے. تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے اسپیشلی پولیس اور سی ٹی ڈی بہت کام کر رہے ہیں. اور اس پر ہمیں کچھ لیڈز ملی ہیں, لیکن ان لیڈز کو ہم اس اسٹیج پر میڈیا سے ڈسکس نہیں کر سکتے. اچھا, آپ لیڈز نہیں ڈسکس کر سکتے, لیکن کچھ کم از کم کوئی تسلی, کوئی ظاہر کورٹ کے سامنے تو آپ نے چیزیں پریزنٹ کرنی ہوتی ہیں اور وہاں سے بھی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. تو کوئی اچھے کی امید ہے ہمیں رکھی جا سکتی ہے؟ بالکل ہمیں اچھے کی امید ہے, اور انشاءاللہ پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ بچے کو جلد سے جلد ریکور